بتائیں اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا لیکن آئی ایم ایف کے ٹومور کے مطالبات ختم نہ ہوئے۔ آئی ایم ایف نے سپلیمنٹری گرانٹس پر اعتراض اٹھا دیا، مطالبہ کیا کہ معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 10% بہت کم ہے، اسے 13% تک لانا چاہیے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے کہا ہے کہ امید ہے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر موجودہ نگران اور نئی منتخب حکومت تسلسل سے عمل درآمد کرے گی۔ کو اسٹاف لیول معاہدہ ہونے کے بعد بھی آئی ایم ایف کے اعتراضات جاری۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے سپلیمنٹری گرانٹس پر اعتراض اٹھا دیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کا پاکستان سے مزید اقدامات کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے اضافی گرانٹ دینے کا عمل فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ نیپرا اور اوگرا کو توانائی اور گیس کی قیمتوں میں رد و بدل کے عمل کو جاری رکھنا ہوگا۔ خسارے کم رکھنے پر پاکستان کو آئندہ کو قرض پروگرام ملنے کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ کہا کہ جی مالدار لوگوں پہ تو ہم بوجھ ڈال نہیں سکتے، ہم بہت زیادہ شانہ اخراجات بھی کم نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ آئی ایم ایف کی اناؤنسمنٹ کے بعد شبر صاحب پہلے تو بڑے شادیانے بجے کے معاملات اب ٹھیک ہو گئے ہیں، دیکھیں ہم صحیح سمت پر لے کر جا رہے ہیں اکانومی۔ اسٹاف لیول معاہدہ ہونے کے بعد بھی آئی ایم ایف کے اعتراضات جاری۔ آئی ایم ایف نے سپلیمنٹری گرانٹس پر اعتراض اٹھا دیا۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ سپلیمنٹری گرانٹس منظور نہ کیا کرے، جبکہ پاکستان کو قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ خساروں سے بچنے کے لیے پاکستان کو ٹیکس آمدن بڑھانا ہوگی۔ پاکستان کی معیشت میں ٹیکس کا حصہ بہت کم، صرف 10% ہے، اس کو 13% تک لے جانا چاہیے۔ آئی ایم ایف نے ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے پر زور دیا اور کہا کہ نئے مالی سال میں درآمدات کھولنے سے ٹیکس آمدن بڑھ سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ امید ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر موجودہ نگران اور نئی منتخب حکومت کو تسلسل سے عمل درآمد کرے گی۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان نیا اسٹینڈ بائی معاہدہ 30 جون کو طے پایا تھا۔ پاکستان کو پہلی قسط منظوری کے بعد عنقریب موصول ہو جائے گی۔ پچھلی توسیعی فنڈ سہولت 30 جون کو ختم ہو چکی ہے، جبکہ 9ویں، 10ویں اور 11ویں جائزے زیر التواء ہیں۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا پاکستان کے حوالے سے اجلاس 12 جولائی کو ہوگا۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر اسٹاف لیول معاہدہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ عوام کے اوپر یہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معیشت عارضی طور پر بحال ہو رہی ہے، اس میں ٹیکس چوری کرنے والے، قومی دولت لوٹنے والے بدستور مزے کرتے رہیں گے، اور وہ اپنی دولت جو باہر ٹرانسفر کرتے ہیں قانونی طریقے سے اور غیر قانونی طریقے سے، وہ بھی کرتے رہیں گے، وہ بھی جاری رہے گی، وہ بھی جاری رہے گی، اسمگلنگ بھی جاری رہے گی، ہنڈی حوالہ بھی جاری رہے گا۔ لیکن بوجھ عام آدمی کے اوپر اور پاکستان کی معیشت پر، یعنی غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، غریب اور امیر کا فرق بڑھے گا، وفاق اور صوبوں میں اعتماد کی فضا مزید خراب ہوگی۔ لیکن جو چیز بالکل واضح ہے کہ میں بتا دوں مقصد کیا تھا، یہ پیسہ لیا کیوں ہے۔ ایک تو وہ مقاصد جو آپ نے بتائے، ایک اور اہم مقصد ہے جی، یہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے، اور شاید طاقتور طبقے جو پاکستان سے باہر ہیں یعنی امریکہ، انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ 2024 میں ایک بہت بڑی رقم کا قرضہ لمبی مدت کا پاکستان کو دلایا جائے گا 2024 میں۔ بالکل، میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ اور وہ جو قرضہ، یہ بہت شروع میں 2024 کے، یعنی مالی سال 2024 کے لیں جو شروع ہو چکا ہے، یعنی 9 مہینے کا دیا اس لیے گیا ہے کہ دسمبر میں توقع یہ ہے کہ اگلی حکومت آ جائے گی، توقع ہے وہ حکومت جو ہے فوراً جائے گی آئی ایم ایف کے پاس کہ لمبی مدت کا بڑی رقم کا قرضہ ہمیں دے دیں۔ اس کی شرائط سخت ہوں گی، ان شرائط سے ڈریں۔ اس کی جو امریکہ کی سیاسی شرائط ہوں گی، یہی وہ کھیل ہے جسے ہم نیو گریٹ گیم کہہ رہے ہیں، یہی وہ کھیل ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں نئی سرد جنگ، جس میں چین کو کنٹین کرنا، بھارت کو اوپر لانا اور پاکستان جیسے ملکوں کی معیشت کو تباہ کر کے، اعتماد کا بحران پیدا کر کے پاکستان کے جوہری، خدا نخواستہ جوہری پروگرام اور جغرافی سرحدوں کو نقصان پہنچانا اس 3 سال کے قرضے کے بعد۔ یہ ایک سازش تیار ہوئی ہے، اور میں آج کہہ رہا ہوں ہم پھر جائیں گے آئی ایم ایف کے بعد 2024 میں، بالکل شروع کے برسوں میں۔ نمبر 1، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بڑی الارمنگ بات آپ کہہ رہے ہیں، اگر اس طرف نہیں جاتی جو آئندہ آنے والی حکومت ہے، آپشنز ان کے پاس ہیں یہاں پر موجود، ہمارے پاس کوئی ایسے آلٹرنیٹیو پلانز آپ کو لگتا ہے کہ جن پہ فوکس کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کی آڑ میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، یہ خود حکومت کرنا چاہتی ہے کہ اشرافیہ یہ طاقتور طبقے پر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے، نہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن کچھ اقدامات تو مطلب ایون اگر کنڈیشنز بھی سامنے ہوتی ہیں یہ تو کچھ اقدامات تو ان کے خود کے کرنے کے تھے۔ نہیں، آپ بالکل صحیح کہا، لیکن میں اس حکومت کے لیے نہیں کہہ رہا،
माजी की तमाम हुकूमतें देख लें, 30 साल की ले लें, मिसाल के तौर पर फौजी हुकूमत ले लें, पीपल्स पार्टी की ले लें, PMLN की ले लें, और या जो है PTI की, 13 साल से वो भी सूबे में बैठे, कोई फर्क नहीं है, 19-20 नहीं है। ये सब मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का गठजोड़ चला आ रहा है। एक तो ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं। मगर आपका सवाल दूसरा बड़ा अहम था, आपने ये कहा कि फिर रास्ता क्या है। देखिए, बात ये थी कि रास्ता वही है कि पहले तो ये समझ लें कि 30 साल से, अगर मैं आपको एक और मिसाल, 30 साल, उसमें शहबाज शरीफ साहब अगर केयर टेकर से निकाल दें 12वें वजीर आजम है, 12, और वो 12वां कर्जा भी इन्होंने लिया, 13वां भी इन्होंने ले लिया। इसका मतलब ये हर हुकूमत IMF के पास जाना चाहती है, अमेरिका भी चाहता है हम IMF के पास चाहें, तमाम हुकूमतें भी चाहती हैं, मौजूदा हुकूमत भी चाहती है, अगली भी चाहेगी। नंबर 1, क्यों चाहते हैं वो? इसलिए चाहते हैं कि अवाम के ऊपर बोझ डालें, ताकतवर तबकों को मरा दें और अमेरिका को खुश करें। अमेरिका ही चाहता है पाकिस्तान IMF के चुंगल से ना निकले। ये है नई हिकमत अमली, जिसे मैं न्यू ग्रेट गेम और नई सर जंग का एरा कह रहा हूँ। इसमें अब चीज जो आई वो आई, रास्ता क्या है जो आपने पूछा है। देखिए, अब अभी शहबाज शरीफ साहब ने क्या कह दिया एज ए प्राइम मिनिस्टर कि अगर तमाम इदारे और सब सही तरीके से काम करें तो मईशत ठीक करने में 15 साल लगेंगे। खुदा के गजब से डरें, 15 साल लगेंगे, लगने चाहिए 2 साल। उन्होंने 15 साल की बात तो अभी आपको सुना दी, मगर उससे बड़ी एक अहम बात कही है और मीडिया पता नहीं कि उस बात को छुपा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अब जिस तरह मुल्क चलाया जाता था अब नहीं चलेगा, इसलिए हम कहते हैं कि अगली हुकूमत जो है वो इस्लाहत करे। वाह, को जो एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन थी वो खत्म हो गई है। इस बात का इदराक था जरूर हुकूमत में कि ये मामला हल नहीं हुआ मईशत का, लेकिन एटलीस्ट कुछ स्टेबलाइज जरूर हो गया है। लेकिन आज राजा रियाज साहब ने एक बात कही है जिसके बाद मुझे कुछ शक होने लगा है कि कहीं मईशत को एक बार फिर वजह बनाकर इंतखाबात को डिले करने की तरफ ना चले जाए। कहते हैं कि अगर माशी इमरजेंसी लग जाए या ऐसी कोई सूरत हाल हो जाए तो फिर मार्च अप्रैल तक भी जा सकते हैं इंतखाबात। कोई ऐसी माशी सूरत हाल हो गई है कि इंतखाबात ना हो सके? पाकिस्तान की जो बैरूनी अदायगियों का पोजीशन है उसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन थी वो बहुत खराब हो चुकी थी और हम बिल्कुल डे टू डे बेस पर आ गए थे। तो ये जो 3 बिलियन की IMF की प्रोजेक्शन आई है और उसके साथ जो हमें और चीजें मिल जाएंगी, उससे हमारी ये पोजीशन है कि शायद हम 5-6 महीने तक अपनी पोजीशन को मैनेज कर लेंगे। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि और मुझे ये बताएं कि मैंने कभी आपको कहा कि शादिया ने, अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं तो मैंने बार बार ये कहा कि आप उससे अपोजिट बात कहते हैं। हाँ, तो मैंने कभी शादियाने बजाने की बात नहीं की और ये तो पैसे हमें नवंबर में मिलने चाहिए थे जो अभी भी नहीं मिले हैं हमें। तो आज भी आपने देखा होगा एक बात उन्होंने की, आज एक IMF का एक प्रोजेक्शन आया है, अखबार में छपा है, न्यूज में कम से कम मैंने देखा है कि पाकिस्तान को अगले 3 सालों में 91 अरब डॉलर पे करना है मुख्तलिफ इदारों को। अच्छा, अब 91 अरब डॉलर हमारे पास नहीं है तो ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, मगर ये पोजीशन ऐसी भी नहीं है कि हम इसको कि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 91 अरब डॉलर नहीं है तो हम इमरजेंसी लगाकर अपने मसले को हल कर लेंगे। इसी बात हमेशा आप इस बात याद रखें कि जो पार्लियामेंटेरियन आपसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी की, इसकी कोई प्रोविजन फाइनेंशियल इमरजेंसी की पाकिस्तान के आईन में नहीं है। पाकिस्तान के आईन में फेडरल गवर्नमेंट के पास अपने लिए कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का लॉ में कोई रास्ता नहीं है। इमरजेंसी फाइनेंशियल के अलावा मैटर पर लग सकती है, ठीक है, और दूसरी तो जो हो सकती है वो कमर्शियल के फाइनेंस पर लग सकती है। तो इसलिए जो बंदा बात कर रहा है उसको ये अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी नाम का कोई प्रोविजन है ही नहीं।